اور اب بات کرتے ہیں خواتین کے لیے ایک انکلوسیو اور محفوظ ورکنگ انوائرمنٹ پر، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسکائپی کے ذریعے امبر رحیم شمسی، جو معروف صحافی ہیں اور آج کل سینٹر فار ایکسلنس ان جرنلزم کی ڈائریکٹر ہیں۔ امبر، بہت شکریہ، آپ ہمیں وقت دے رہی ہیں۔ آپ کا ادارہ صحافیوں کی اسکل ڈیولپمنٹ اور ٹریننگ کے لیے کام کرتا ہے۔ آپ کے تجربے میں خواتین صحافیوں کے لیے کس قسم کے پروگرامز کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ اس موضوع پر بھی بات کرنے کا، کیونکہ دیکھیں، سب سے پہلے میں کہوں گی کہ ایک مسئلہ جو ہمیں بھی بطور ایک سینٹر بھی ہمیں وی فیس اٹ ایز ویل از کہ ہمارے پاس اعداد و شمار نہیں ہے۔ ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ جب 2018-19 میں بہت سارے صحافیوں کو ان کی نوکریوں سے نکالا گیا تھا تو اس میں شاید زیادہ تعداد خواتین صحافیوں کی تھی، لیکن ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اعداد و شمار کسی نے جمع نہیں کیے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی 2 سال پہلے جب جو ایک سروے کیا، جو ایک سروے ہوتا ہے پاکستان کے محکمہ جو اعداد و شماریات جو جمع کرتے ہیں، یعنی کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، ان کے مطابق کوئی 3 لاکھ صحافی ہیں، لیکن ہم دوبارہ میں کہوں گی کہ اس میں کتنی خواتین ہیں یہ ہم بریک ڈاؤن آپ کو نہیں دے سکتے۔ خواتین صحافی ونربل بھی زیادہ ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو زیادہ جلدی، ان سے سب سے پہلے اگر نوکری کسی کی جا رہی ہو تو خاتون صحافی کی جائے گی۔ خواتین صحافی کو جیسے آپ کی دونوں جو مہمان تھی انہوں نے بات کی، آسما شرازی نے بات کی، صباحت نے بات کی، آن لائن اور آف لائن جو تھریٹس ہیں وہ معاشرے کی طرف سے بھی بہت ہوتے ہیں، گھر سے شروع ہوتے ہیں، اور پھر آپ جب باہر جاتے ہیں رپورٹنگ کرنے یا فیلڈ میں جاتے ہیں یا دفتر میں جاتے ہیں یا نیوز روم میں موجود ہوتے ہیں، وہاں آپ کو نہ صرف ہراساں کیا جاتا ہے، جو مرد صحافیوں کو تھریٹس فیس ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ خواتین صحافیوں کی پروموشنز، اگر آپ جیسے آسما صاحبہ نے بتایا، اگر آپ وہ بیٹس نہیں کر پا رہی، یعنی کہ جو ہارڈ بیٹس جس میں فارن آفس ہو گیا، جس میں پارلیمنٹ ہو گیا، جس میں پارلیمانی امور ہو گیا، جس میں عدالتیں ہو گئی، کرائم ہو گیا، سیاست ہو گئی، یا سیاسی جماعتوں کو کور نہ کرے ہوں، تو پھر آپ کو شاید وہ پروموشن بھی نہیں ملے گی، آپ اپنے کریئر میں آگے نہیں بڑھ پائیں گی۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہم بہت ساری کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ ورکشاپس کرتے ہیں خواتین صحافیوں کے لیے۔ خواتین صحافی اپنا کام بھی کر رہی ہوتی ہیں، وہ یہ اٹینڈ بھی کر رہی ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ ان کے جو گھریلو مسائل ہیں، اور اس میں کیا ہے کہ جو پرائمری کیئر گیور تصور کیا جاتا ہے وہ خاتون ہی ہوتا ہے، چاہے بچے ہوں، چاہے بوڑھے ماں باپ ہوں، چاہے بوڑھے ساس سسر ہوں۔ مرد صحافیوں کے کریئر پر آنچ نہیں لگتی، خواتین صحافی بھی انہیں کو سمجھا جاتا ہے کہ وہی گھر پر بیٹھ کر خیال رکھیں گی ان اپنی ڈیپینڈنس کا۔ ایک دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا ایشو ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ خواتین سے ہی یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ گھر بھی چلائیں گی، وہ بچوں کا خیال بھی رکھیں گی، وہ اپنا کریئر بھی ساتھ چلائیں گی، تو یہ تو اکراس دا بورڈ ہے، چاہے خواتین کسی بھی پروفیشن میں ہوں، یہ چیلنج تو خواتین کو ہے۔ اگر ہم اسی چیلنج کی بات کریں تو کیا آپ کے خیال میں کیا تبدیلیاں لائی جانی چاہیے ہیں جو روزگار کی جگہ ہوتی ہیں ان پر آرگنائزیشنز کے اندر، کہ خواتین کو ایسی سپورٹ مل سکے کہ وہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے کریئر کو بھی چلا سکیں؟ سب سے پہلے میں کہوں گی فلیکسیبل ورکنگ آورز، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ جیسے آپ نے کہا کہ جو یہ مسئلہ جس کی نشاندہی میں نے کی ہے، یہ صرف صحافیوں کی، خواتین صحافیوں کی نہیں ہے، تمام ورکنگ ویمن کی ہے۔ اور یہ جو بہت سارے ایسے اچھے بڑے ادارے ہیں، جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں، وہ ایکچولی کووڈ کے بعد فلیکسیبل ورکنگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی کریئر پر متاثر نہیں ہوتا، آپ کی پروموشن میں متاثر نہیں ہوتی۔ So I think flexible working hours is something that جو ہمارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پاکستانی مین اسٹریم ٹی وی میں آپ کو 6 دن کام کرنا پڑتا ہے، آپ کی 2 دن کی ویکینڈ بھی آپ کو نہیں ملتی، اور ظاہر کام جب شروع ہوتا ہے تو وہ سارا دن ساری رات بھی چل سکتا ہے کیونکہ بریکنگ نیوز ایونٹس ہوتے ہیں، کوئی 9 to 5 جاب تو ہے نہیں، لیکن اگر کچھ فلیکسیبلٹی ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے لیے آسانی ہو۔ دوسرا سب سے بڑا ٹرانسپورٹ، اچھے ادارے ہیں، میڈیا ادارے ہیں جو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی جب فائنینشیل ایشوز آ جاتے ہیں، جیسے آج کا پاکستان کی معیشت کا اچھا حال نہیں ہے،
تو یہ کٹوتیاں صرف خواتین صحافیوں کو نکالنے میں نہیں ہوتی اگر ہمارے پاس صرف 1.5 منٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایک اور سوال جو کہ بہت ہی ضروری ہے، ہم بات کرتے ہیں ڈائیورسٹی پہ، جنڈر ڈائیورسٹی پہ، براڈ کاسٹ ہاؤسز کے اندر اور ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر جنڈر ڈائیورسٹی کتنی ضروری ہے خواتین صحافیوں کے لیے اس پروفیشن کو آسان کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو ایک پالیسی ہونی چاہیے نا، آپ کی جنڈر پالیسی کہ آپ نے کیسے انکلوڈ کرنا ہے، اس کو اہم سمجھنا چاہیے کہ خواتین صحافیوں کی اہمیت کیا ہے، کہ وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں آپ کا آدھی آبادی ہے، ان کی نمائندگی بھی کر رہی ہیں، ان کا ایک پرسپیکٹو ہے جو آپ نے شامل کرنا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی مینجمنٹ یا رپورٹرز یا نیوز روم میں خواتین ضرور ہوں. اس کے لیے آپ نے اپنی جنڈر پالیسی بنانی ہوتی ہے اور اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اچھے ادارے ایسے ہوتے ہیں جو انشور کرتے ہیں، یقینی بناتے ہیں کہ ایک خاص فیصد، میں اس کو کوٹا نہیں کہوں گی، لیکن وہ انشور کرتے ہیں کہ خواتین کو ضرور شامل کریں، ان کو مواقع دیں کہ وہ اپنے کریئر میں اچھا کام کر سکیں، ان کو بیٹس جنڈر ڈسکریمنیشن کے بغیر، تعصب کے بغیر ان کو اسائن کی جائیں، اور ان کی گروتھ اور کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بھی آپ زیادہ کوشش کرتے ہیں. سو اٹ ریکوائر سم کنسنٹریٹڈ ایفرٹ. اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک جنڈر پالیسی، ہائرنگ پالیسی ہی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے پھر آپ خواتین صحافی بہتر کام کر سکیں گی، زیادہ کام کر سکیں گی. اور میں کہوں گی ایک اور جو مسنگ لنک ہے وہ یہ ہے کہ یونین خواتین کا جیسے بھارت میں ہے الگ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل امبر، تھینک یو سو مچ. آئی ایم سو سوری، یہ کانورسیشن بہت لمبی چل سکتی ہے لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج اس اہم موضوع پر جوائن کیا.